بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ اور اللہ رب العزت ہمارے لیے گھڑیاں مبارک فرمائے رمضان کا مہینہ اور پھر یہ 21ویں کی رات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تذکرے اللہ ہمیں اس کے بدولت اپنے نبی سے سچی محبت کامل اتباع عطا فرما دے۔ فتح مکہ اس کے موقع پہ جو نصائح ہیں ان کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو جس عظیم فتح سے مشرف فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے واقعے سے آگاہی کے بعد اب ہم آپ سے اس سے ہمیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ہجرت کی کیا اہمیت تھی، کہ اسلام کے راہ میں زمین، وطن، مال، اہل و عیال اور رشتہ داروں کی قربانی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر اسلام باقی رہے تو ان سب میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، لیکن اگر اسلام ہی باقی نہ رہ سکے تو یہ سب چیزیں انسان کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس فتح عظیم کے واقعات میں غور کرنے سے ہمیں خوب اندازہ ہوا کہ اس سے پہلے ہونے والے جہاد، شہادت، آزمائشوں کی اللہ نے کیا خوب قیمت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے اور کیا مبارک ثمرات اہل اسلام کو ملے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں کی گئی اور کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے غزوات اور اسفار میں جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، ان سب چیزوں کے ذریعے قسطوں میں فتح اور نصرت کی قیمت ادا کی گئی۔ بندوں کے بارے میں یہی اللہ کی سنت ہے، بغیر صحیح اسلام کے اللہ کی مدد نہیں آتی، اور اسلام معتبر نہیں جس میں اللہ کی بندگی نہ ہو۔ اسلام وہی اسلام ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو، اور بندگی ناقابل اعتبار ہے جس میں انفاق، قربانی، تضرع، اللہ کے راہ میں جد و جہد نہ ہو۔ وہ بندگی نہیں جس میں انفاق، قربانی، اللہ کی دین کی خاطر جد و جہد، تضرع یہ نہ ہو۔ اس فتح کی تفصیل جاننے کے بعد ہمیں خوب ہمارے سامنے بات واضح ہوئی کہ صلح حدیبیہ کی کیا اہمیت تھی، اور اس کے ظاہر جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر بہت سے صحابہ کو حیرت میں ڈال دیا تھا، اس کے پس پردہ اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں پوشیدہ تھی، آپ پورے اطمینان اور وثوق کے ساتھ جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس صلح کو فتح قرار دیا تھا اور فرمایا تھا فَجْعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اس لیے وہ خوب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ یہ لوگ اپنے وطن، اہل و عیال، مال و جائیداد کے پاس اس حال میں لوٹے تھے کہ ان کی تعداد اب بہت بڑھ گئی تھی۔ مسلمان فتح مکہ کی صورت میں جو انہیں کامیابی ملی ہے، اب جب یہ لوٹے ہیں مکہ تو وطن، اہل و عیال، مال و جائیداد کے پاس اس حال میں لوٹے ہیں کہ ان کی تعداد، ان کی قوت، ان کی شان و شوکت میں خوب اضافہ ہوا ہے، اور جن لوگوں نے کل انہیں نکالا تھا آج وہ عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اہل مکہ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اکثر مشرکین کے ہاتھوں مکہ میں چلچلاتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، آج ان کی شان ہی کچھ اور ہے، اور وہ خانہ کعبہ پہ چھت پہ چڑھی ہوئی ہیں اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نحیف آواز جو کبھی عذاب کے کوڑے کھا کر احد احد پکارتی تھی، آج کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تمام لوگ خشوع اور خضوع اور خاموشی کے ساتھ اسے آج سن رہے ہیں۔ اور حضرت بلال کی یہ عظمت اور یہ شان اپنی سر کی آنکھوں سے
دیکھ رہے، جان لو حقیقت صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ حقیقت صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام ہی اس قابل ہے کہ اس کے راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ باقی وہ انسان بڑا احمق اور نادان ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور راہ پر اپنی صلاحیتیں، اپنی جد و جہد، اپنی زندگی کی قیمتی سرمایہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ وہ بڑا نادان ہے، بڑا احمق ہے۔ اسلام ہی وہ دولت ہے جس پر سب کچھ قربان کر دینا ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس فتح کے موقع پہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کا معاہدہ اور مصالحت انہوں نے مسلمانوں سے کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی مدد کریں گے، لیکن اگر انہوں نے مصالحت کو اس میں عہد شکنی کی تو وہ حربی کافر بن جائیں گے، پھر مسلمان ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ دشمن پر اچانک حملہ کرنا اس کی مسلمانوں کو پورا حق حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے کے بعد جو تدبیر اختیار کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن بدعہدی کرے اور صلح پر قائم نہ رہے تو مسلمانوں کے امام اور سربراہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان پر اچانک حملہ کر دیں۔ اس کے لیے آگاہ کر کے جنگ کا آغاز کرنا ضروری نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا کہ جب آپ مکہ کی طرف کوچ کرنے لگے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ قریش کی بنائیاں سلب کر لے اور انہیں اس وقت تک خبر ہو جب ہم ان کے سر پر پہنچ جائیں، یعنی انہیں ہمارے آنے کی پہلے خبر نہ ہو۔ لیکن اگر بدعہدی کا اظہار نہ ہو اور ان کی عہد شکنی کا پتہ نہ لگے، واضح علامتیں موجود نہ ہوں، صرف اندیشہ ہو کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، تو اس صورت میں امام کے لیے جائز نہیں کہ ان سے معاہدہ کو ختم کر کے ان سے اچانک جنگ چھیڑ دے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں خبردار کر دے کہ اب تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، کیونکہ تم عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو۔ پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتا دو کہ اب ہمارا معاہدہ باقی نہیں رہا۔ پھر اسی طرح کسی قوم کے بعد افراد کی بدعہدی پوری قوم کی بدعہدی ہوتی ہے۔ اگر قوم ان افراد کو نہ روکے اور ان کی عہد شکنی پر ان کا مواخذہ نہ کرے اور وہ ان کی طرف سے کوئی اس کی مزاحمت نہ ہو تو یہ پوری قوم کی بدعہدی ہے۔ جیسے یہاں چند لوگوں نے بدعہدی کی تو اس کی سزا ساری قوم کو ملی، کیونکہ وہ بھی اس بدعہدی میں شریک قرار پائے۔ پھر حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخلص صحابی تھے اور صرف جنہوں نے اپنے مکہ میں جان و مال کی حفاظت کی خاطر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، نہ تو وہ مرتد ہوئے تھے اور نہ وہ کفر کے راہ پہ چلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو حاتم کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی سچائی کی خبر دے دی تھی، فرمایا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اہم بات اس فتح کے مکہ کے موقع پہ ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ کیا جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو دھمکی دیتی ہوئی کہا تھا کہ خط نکالو ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے۔
تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام یا اس کے نائب کے لیے وہ تدابیر اختیار کرنی جائز ہے جنہیں وہ جرم کا پتہ لگانے اور ان کا انکشاف کرنے کے لیے مناسب خیال کرتا ہو، یعنی ٹارچر کر سکتا ہے۔ لیکن اسی طرح انہوں نے اس واقعے سے بھی استدلال کیا ہے کہ یہود نے غزوہ خیبر کے موقع پہ حی ابن اخطب کا کچھ مال چھپا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا سے دریافت کیا کہ حی کا وہ چربی تھیلا کہاں گیا جو بنو نذیر کے پاس سے لائے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جنگوں اور دیگر اخلاقیات میں کام آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو وہ لائے تھے اور وقت بھی نہیں گزرا، وہ مال تو بہت تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا، ذرا ان کے جائزہ لو تاکہ یہ سچ بتا دے۔ تو صحیح بات یہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ جب تک جرم کسی معقول شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے، کسی ملزم کو جرم کا اقرار کرانے کے لیے ٹارچر کرنا جائز نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، ملزم بے گناہ ہے، جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے اسے ٹارچر کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے، یہاں جرم یقینی طور پہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس عورت کے پاس خط موجود ہے اور پھر وہ انکار کر رہی ہے۔ تو یہاں جرم معلوم کرنے کے لیے ٹارچر نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں تو خبر یقینی ہے اور جرم یقینی ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا کہ تم خط نکالو ورنہ تمہاری جامع تلاشی لی جائے گی۔ اور جہاں تک دوسرا معاملہ ہے تو وہاں بھی وہ ایسا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہے، وہ مسلمان اور حربی کا معاملہ ہے، مسلمان اور ان لوگوں سے معاملہ ہے جن سے جنگ ہے، ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات کے اندر جب تک جرم ثابت نہ ہو، صرف اندیشے کی بنیاد پر جرم اگلوانے کے لیے ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ گھر سے کوئی چوری ہو گئی، اب ٹارچر کیا جاتا ہے، کس کو؟ ماسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور کسی ملازم کو، اور کسی ماتحت کو۔ تو پہلے سے احتیاط کرنی چاہیے نا، چیزیں سنبھال کے رکھنی چاہیے، محفوظ کرنی چاہیے۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی۔ پھر اللہ کے دشمنوں کو دوست بنانا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاطب سے ہونے والی گفتگو اور اس موقع پہ نازل ہونے والی قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خواہ کیسی ہی حالات سے دوچار ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے، ان کے ساتھ دوستی کی بھینگیں بڑھائے یا ان کے جانب اخوت اور تعاون کا ہاتھ دراز کرے۔ یہ حکم دیا گیا، باوجود ہے کہ حضرت حاطب نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ قریش کے صرف حلیف تھے، ان سے ان کا کوئی نسبی تعلق نہیں تھا۔ باقی مہاجرین کے قرابت دار مکہ میں موجود تھے، ان کا ساز و سامان اور گھر والے محفوظ تھے، اور میں نے صرف اپنے ساز و سامان اور گھر والوں کی حفاظت کی خاطر ان کو آگاہ کرنا چاہا تاکہ میرے وہ احسان مند ہو جائیں۔ اس موقع پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جس میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ ولایت کا تعلق، دوستی کا تعلق صرف اللہ سے ہو اور اللہ کی نسبت ہی سے کسی سے ولایت کا تعلق رکھا جائے۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی اور وہ دلی دوستی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اگر دوستی ان کے ساتھ جائز ہوتی تو پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، خواہشات کی قربانی یہ پیش کرنے کا کیا مطلب ہوتا؟ پھر دوستی لگا لو ان سے۔ جو اللہ کے راہ میں جان، مال کی قربانی کی ترغیب ہے اور اس کے فضائل ہیں اور اس کی اہمیت ہے اور اس پر فتوحات کی بنیاد ہے، پھر تو اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے حکم ہے کہ مسلمان کیسی حالات سے دوچار کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دلی دوستی رکھے، یہ جائز نہیں۔
اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتے ہیں، بہت سے اذکار میں مصروف بھی نظر آتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح گھماتے رہتے ہیں، لیکن ان کے جو روابط ہیں اور تعلقات ہیں وہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، اس کا محرک اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ ان کے جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ ذاتی مفادات ہیں، دنیا کے اغراض ہیں، دنیا کے مقاصد ہیں، حالانکہ وہ نمازی بھی ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات کی محرک اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات نہیں ہے، ذاتی مفادات ہیں، اغراض ہیں، دنیاوی نقشے پیش نظر ہیں۔ یہی وہ منافقین ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ پاسماندگی، انتشار اور ضعف کا شکار رہا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر مرتبہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رچی جانے والی مختلف سازشوں میں پیش پاش رہتے ہیں۔ پھر اسی غزوے میں حضرت ابو سفیان جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو سفیان سے کیا رویہ تھا؟ فتح مکہ کے موقع پہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے باز رکھنے والوں میں اور اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہونے والوں میں ابو سفیان سرفرست تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی ان جنگوں میں جنگ کرانے میں یہ پیش تھے، اور آج فتح مکہ کے موقع پہ جنگ سے باز رکھنے میں اور اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے میں ابو سفیان پیش ہے۔ شاید یہ حکمت الہی ہے، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ مکہ بغیر کسی قابل ذکر قتال کے فتح ہو، اور وہاں کے باشندے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جلاوطن کیا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھیں اور جنگ کی تھی، وہ مسلمانوں کی جدوجہد اور مارکہ آرائی کے بغیر آپ کی اطاعت قبول کر لیں۔ اس لیے وہران کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو سفیان کی ملاقات ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں اپنے قوم کے پاس واپس گئے، اور ان کے ذہنوں سے جنگ اور قتال کا خیال نکالنے کے لیے انہیں ترغیب دینے لگے، اور مکہ کی فضا کو امن کے لیے ہموار کرنے لگے، جس کے نتیجے میں جاہلیت اور شرک کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور توحید اور اسلام کا سورج طلوع ہو جائے۔ اس چیز کی تمہید کا ایک مظہر یہ تھا کہ ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوں گے اس کے لیے امان ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے تالیف قلب اور اس کے دل میں اسلام راسخ ہو جائے، یہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے اس کا اہتمام فرمایا۔ جب بعد انصار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرتے سنا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، تو اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ حکمت اوجل ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ ہے کہ دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اور اس کے لیے تالیف قلب کا یہ سامان ہو جائے۔ تو بعد انصار کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن اور اپنی قوم کی جانب میلان اور جذباتی تعلق کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے اور امن پسندی اور عفو اور درگزر کا معاملہ اور مظاہرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو بعد انصار آپس میں کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن کی طرف مائل ہو گئے، اور آپ کے دل میں اپنے رشتہ داروں اور اہل خاندان کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس کی طرح آپ کو وحی کے ذریعے اللہ نے دے دی کہ انصار اس قسم کی گفتگو آپس میں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو ہمیں نازل ہوتی تھی تو ہمیں خبر ہو جاتی تھی، اور نزول وحی کے وقت ہم میں سے کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا،
وہی آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو متوجہ کیا اور فرمایا ایک گروہ انصار. انہوں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میرے دل میں اپنے وطن کی طرف میلان پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میں نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے, اور میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے. یہ سن کر صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے ہم نے یہ بات محض اس وجہ سے کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت بہت ہے. یہ اس محبت کی وجہ سے ہم نے بات کہی ہے. اب یہاں پر اسلام اور ایمان کا فرق بھی سامنے آتا ہے کہ ابھی ابو سفیان نے ظاہری طور پہ اسلام کا اقرار اور اعلان کیا تھا, اور اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ انہیں یقین ہو جائے اور ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا, اور حضرت عباس سے فوراً کہا کہ بندہ خدا, جیسے شروع میں ابو سفیان نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں, تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس بارے میں مجھے بھی کچھ شبہ ہے. تو حضرت عباس نے فوراً کہا بندہ خدا قبل اس سے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اسلام قبول کر لو, گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسے اسلام کی کیا قدر و قیمت ہے جو دھمکی کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہو. اس لیے ایک لمحے قبل ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ مجھے نبوت کے بارے میں ابھی کچھ شبہ ہے. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں اسلام اتنا ہی مطلوب ہے ابتداءً کہ کوئی حربی مشرک کافر جب اسلام داخل ہونے کا ارادہ کرے تو ٹھیک اسی لمحے یہ ضروری نہیں کہ اس کے دل میں ایمان بھی راسخ ہو جائے, یہ ضروری نہیں, بلکہ اگر اتنا بھی حاصل ہو گیا کہ اس نے زبان سے کلمہ کہہ دیا, اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کہ اسے اسلام سے پختگی, اس کے دل میں ایمان کتنا راسخ ہے, پختہ کتنا ہے, پھر فیصلہ کرنے لگ جائیں. نہیں, ان کے ظاہری اسلام کے اقرار ہی ان کے لیے مسلمانوں کے لیے کافی ہے. اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے حربی سمجھ کے اس سے قتال کریں, یہ جائز نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان نے جب اپنے اسلام کا اعلان کیا تو آپ نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اپنے چچا عباس کو حکم دیا کہ انہیں گھاٹی میں لے جا کر کھڑا کر دو, جہاں یہ اسلام کے لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں سے, اور اسلام کو اللہ نے کتنی قوت اور شوکت دی ہے اس کے سامنے آئے, اور اس کے سامنے یہ بات آئے کہ جن لوگوں کو تم لوگوں نے مکہ سے بے سر و سامانی اور قسم پرسی کی حالت میں نکالا تھا, ہجرت انہوں نے کی تھی, اب ان کا کیا حال ہو گیا, تاکہ اس کے دل میں عقیدہ اور اللہ کی ذات اور قدرت پہ یقین راسخ ہو جائے. ابو سفیان ان فوجی ٹکڑوں کو جو جگہ بعد دیگرے وہاں سے گزر رہی تھی دیکھتے رہے, اور انہیں دیکھ دیکھ کر دہشت اور بے خودی ان پہ طاری ہو گئی. بالآخر وہ حضرت عباس کی طرف موڑے اور کہنے لگے تمہارے بھتیجے کا اقتدار آج صبح کتنا عظیم ہے. تو یہ ابو سفیان کے زبان سے وہ پرانی بات جو جاہلیت کے خیالات تھے وہ زبان سے نکلی. تو فوراً حضرت عباس نے انہیں غفلت سے بیدار کیا اور فرمایا ابو سفیان یہ نبوت ہے, اقتدار نہیں. یہ کیسا اقتدار ہے کہ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اس نے تو اقتدار مال جاہ کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا اور سب کی قربانی دیکھ کر مکہ سے ہجرت کی تھی. ان چیزوں کی تو اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں, یہ تو نبوت ہے, اور اس نبوت کی خاطر اس نے ہجرت کی تھی. آج یہ اسی نبوت کی شان و شوکت ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ جو کلمہ حکمت الہی سے حضرت عباس کی زبان پر آ گیا تھا کہ یہ نبوت ہے, قیامت تک کے لیے ہر اس شخص کا جواب ہے
جو اس وہم میں مبتلا ہے یا دوسروں کو مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اقتدار کے لیے تھی، لیڈری کے لیے تھی، قومیت کے لیے تھی، عصبیت کے لیے تھی، ان سب کے لیے یہ جواب ہے۔ یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک جامع عنوان ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک مرحلہ وہ دنیا میں اپنا اقتدار جمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ یہ آپ کی زندگی مقصد تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جب آپ پہنچے تو آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ روایت میں ترجیع کا لفظ ہے، تلاوت میں آپ ترجیع فرما رہے تھے۔ اس سے مراد قرات کا وہ مخصوص کیفیت ہے جس میں قاری ترنم سے پڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں داخلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے ساتھ شہود اور مناجات کی حالت میں تھے۔ اس وقت آپ کے دل میں عظیم فتح اور کامرانی کا نشہ نہیں چڑھا ہوا تھا، نہ آپ کے احساسات پر گھمنڈ اور غرور طاری تھا، بلکہ آپ بارگاہ الہی میں مکمل خود سپردگی آپ نے اختیار کر رکھی تھی، اور اس کی تائید اور نصرت پر آپ اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، جو اللہ کی مدد اور نصرت آپ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے تھے۔ اس کی منظر کی مزید وضاحت ابن اسحاق کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ذی طوا پہنچے تو فتح کے اعزاز سے سرشار ہو کر تواضع میں آپ کا سر جھکا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک کجاوے کے درمیانی ابھار کو چھونے لگی۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بندگی کی حالت میں مستغرق تھے، کیونکہ آپ رب کے احکام کی تعمیل کے ثمرات آج اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ قربانی، مجاہدے، تکلیفیں جو اٹھائی تھی اس کا نتیجہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور جس شہر کے لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اس شہر میں اللہ رب العزت نے آج آپ کو پوری شان و شوکت اور اعزاز کے ساتھ واپس لایا تھا۔ یہ وقت صرف اللہ کی شکر بجا لانے کا تھا، اور اس میں مکمل بندگی ہی آپ کی شایع نشان تھی۔ ضروری ہے کہ مسلمان ہمیشہ یہی حال ہو، خوشی کا موقع ہو، تکلیف کی حالت ہو، پریشانی کا موسم ہو، فراخی ہو یا تنگی، کمزوری کی حالت میں ہو یا طاقتور ہو، ہمیشہ اللہ کی مطلق بندگی ہی بجا لانی چاہیے۔ ہر حال میں کوئی بھی حالت اس پہ طاری ہو، اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نظر آنی چاہیے۔ یہ مسلمان کا ہمیشہ حال ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ جب وہ مصیبت کا شکار ہو، پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے، لیکن جو ہی پریشانی دور ہو، تکلیف ہٹے، وہ ایسا مدہوش ہو جائے کہ ہر چیز سے غافل ہو جائے، اور ایسا لگے کہ جیسے اس نے پریشانی میں اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا، اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت ترنم کے ساتھ کرنا، اس کی پوری اجازت ہے، اور یہی تمام امت کی رائے ہے۔ البتہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ تلاوت گانے کے انداز میں کرنا یہ منع ہے۔ تو یاد رکھیں، ممانعت کی صورت یہ ہے کہ جب حروف اور کلمات صحیح عربی مخارج سے اس کی ادائیگی نہ ہو، اس انداز سے تلاوت قرآن بالاتفاق ناجائز ہے، اور ویسے اچھے لہجے میں اچھے ترنم سے قرآن پڑھنا یہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ مکہ کے مختلف راستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہو، سب لوگ ایک راستے سے داخل نہ ہو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کی جانب سے اگر مزاحمت اور جنگ پیش نظر ہے تو مختلف راستے سے جب لشکر آئے گا تو انہیں جنگ کی نوبت انہیں نہیں ہوگی، اور ان کے لیے مزاحمت کرنا آسان نہیں رہے گی، کیونکہ اگر وہ جنگ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کے لیے یہ تقسیم اور اس وقت
اپنی فوج کے اندر ان کو مختلف حصوں کی طرف منتقل کرنا ایک مشکل ہوگا، اور یوں وہ بغیر مزاحمت کے جو اسباب ہوں گے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو اس فتح میں خون نہ بہے اور اس مکہ کے شہر میں امن اور سلامتی ہی قائم رہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے جنگ کریں۔ آپ نے اعلان فرما دیا جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنا دروازہ بند رکھے اس کے لیے بھی امان ہے، جو مسجد میں داخل ہو اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر مخصوص احکام حرم مکی کے ہیں، قتال کی حرمت ہے، اور مشرک آدمی وہ نجس ہے، وہ بھی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حرم میں شکار کی حرمت ہے، نباتات کو کاٹنے کی حرمت ہے، اور اسی طرح جو آدمی حرم میں داخل ہو باہر سے آ رہا ہے اس کے لیے احرام کی حالت میں داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ غیر مسلموں کا حرم کے اندر داخل رہنا یا داخل ہونا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اس وقت داخل نہیں ہوئے جب تک کہ سارے بت نکال نہیں دیے گئے، اور اس کے اندر جو بت موجود تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تصویریں، مجسمے، جب تک وہ باہر نہیں نکالے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، اور جب وہ نکال دیے تو آپ داخل ہو کر آپ نے اس کے گوشوں میں تکبیر کہی، نماز ادا نہیں کی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ، بلال، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا اور کچھ دیر اندر رہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں سب لوگ باہر نکلے تو میں نے بلال سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے 2 عمود جو آپ کے بائیں جانب تھے اور 1 ستون جو آپ کے دائیں جانب تھا اور 3 ستون جو آپ کے پشت پر تھے، کل 6 ستونوں پہ بیت اللہ کھڑا تھا۔ پھر آپ نے نماز ادا کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نماز نہیں ادا کی، انہوں نے باہر کی صورتحال کو دیکھ کر فرمایا، لیکن چونکہ یہ حضرات آپ کے ساتھ اندر موجود تھے، انہوں نے اندر کے احوال بتائے، تو ظاہر ہے اسی بات کو ترجیح ہے کہ انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے۔ پھر اس میں جو ایک حدیث سامنے آئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک کہ اس کے اندر موجود تمام صورتیں اور بت نکال نہیں دیے گئے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں عمر ابن خطاب کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر وہاں جتنی تصویریں بنی ہوئی ہیں سب کو مٹا دو۔ پینٹنگ تھی وہاں پر، کچھ بت بنے ہوئے تھے اور کچھ دیواروں میں پینٹنگ کی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اندر تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ تصویریں مٹا نہیں دی گئی۔ حضرت اسامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھی، آپ نے پانی منگوایا اور اسے مٹایا، وہ دیوار پہ بنی ہوئی تھی۔ ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کو مٹانے اور درمیان میں کھڑے ہوئے مجسموں کو باہر نکال دینے کا حکم دیا تھا، چاہے مجسموں کی شکل میں تصویریں ہوں یا دیواروں میں پینٹنگ کی گئی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مٹایا اور وہاں سے نکلوایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ اندر تشریف لے گئے تو بعض دیواروں پر تصویروں کے کچھ بچے کچھ اثرات موجود تھے، آپ نے پانی منگوا کر انہیں اچھی طرح سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں تصویر سازی اور تصویروں اور مجسموں کا کیا حکم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی شرح میں انہوں نے لکھی ہے کہ ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے فرمایا کسی جاندار کی تصویر بنانا شدید حرام ہے۔ کسی جاندار کی تصویر بنانا مجسمے کی شکل میں یا پینٹنگ کی شکل میں
کوئی بھی شکل ہو، ان دونوں کی حرمت میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے فرمایا کسی جاندار کی تصویر بنانا شدید حرام ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اس لیے اس پر احادیث میں شدید وعید آئی ہے، خواہ وہ کسی ایسی چیز سے بنائی گئی ہو جس کا احترام نہیں کیا جاتا یا کسی ایسی چیز سے بنائی گئی ہو جس کا احترام کیا جاتا ہے، ہر حال میں اسے بنانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے، خواہ یہ تصویر کپڑے پر بنائی گئی ہو، فرش پر بنائی گئی ہو، درم دنانیر پر بنائی گئی ہو، سکے پہ بنائی گئی ہو، برتن پہ بنائی گئی ہو، دیوار پر بنائی گئی ہو، سب کا حکم یکساں ہے۔ رہا درخت کی تصویر، کسی بے جان چیز کی تصویر، یہ بنانا حرام نہیں، اس کی پینٹنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ جو تصویر سازی کا حکم ہے، رہا تصویر رکھنے کا مسئلہ، تو اگر کسی جاندار کی ہو اور دیوار پر ٹنگی ہوئی ہو یا پہننے والے کپڑے یا امامہ یا کسی ایسی چیز پہ بنی ہوئی ہو جسے حقیر نہ سمجھا جاتا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ تصویر لٹکا دینا گھر کے اندر کسی جاندار چیز کی، یہ بھی حرام ہے۔ اس مسئلے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تصویر کا سایہ ہے یا نہیں، یہ ہمارے حضرات علماء کا اور فقہاء کا مسئلہ کا خلاصہ ہے، اور جمہور حضرات کی رائے یہی ہے۔ آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیمرے کے ذریعے کھینچی گئی تصویروں کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی ان پینٹنگ اور تصویروں کے حکم میں ہے جنہیں ہاتھ کی مہارت سے بنایا جاتا ہے، یا ان کا دوسرا حکم ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر کی جو علت ذکر کی ہے، اسے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کیمرے سے لی گئی تصویر کا حکم باقی ہاتھ سے بنائی گئی تصویر جیسا نہیں، اس لیے کہ اس میں کسی کاریگری یا ہاتھ کی مہارت کا اظہار نہیں ہوتا، اس سے اللہ کی مخلوق کی مشابہت بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تصویر کیمرہ کا بٹن دباتے ہی اس کے اندر شکل کا سایہ رک جانے سے وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ کام ایک چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں احتیاط ملحوظ رکھی جائے، اور حدیث کے مطلق الفاظ کو دیکھتے ہوئے تصویر کی مختلف قسموں کے درمیان بتکلف فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات احتیاط کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، حرام کے درجے میں نہیں کہہ رہے، احتیاط کے طور پہ۔ رہا حکم شرعی، تو اس میں بہت غور و خوض اور طویل بحث ہے جو علماء کے درمیان ہمیشہ جاری رہی ہے، لیکن پینٹنگ کے ذریعے، مجسمے کے ذریعے جو تصویریں ہیں اس کی حرمت میں کسی کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اور یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی کلید برداری چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی اور فرمائے لو، اور یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس، تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ چابی واپس کر دی، اور پھر یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر بت شکنی، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و اپنے رسول کی عظیم تائید کا بڑا دل اویز منظر تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان جھوٹے معبودوں کو جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے اپنی چھڑی سے گرا رہے تھے اور فرما رہے تھے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور اب باطل کبھی نہیں آئے گا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ہر بت نیچے زمین سے جڑا ہوا تھا تاکہ سیدھا کھڑا رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی کسی بت کو اپنی چھڑی سے ٹھوکر مارتے وہ اوندے منہ گرتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور کیوں نہ ہو جب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قریش کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا اور اہل مکہ کو آپ کے لائے ہوئے دین کا تابع اور آپ کی بلند کی ہوئی صدائے حق کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا تھا، تو ان بت کے شرک کے نقشوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا اللہ کی ذات نے شکست دی۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ قریش اور ان کے علاوہ تمام انسانوں کے سامنے نئے معاشرے اور اس کی امتیازی وصف کا اعلان کریں، اور اس کا آپ نے اعلان یوں فرمایا
کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جو نئے معاشرے کی بنیاد پڑے گی اس کے ہاں عزت اور بڑائی کی بنیاد تقوی ہوگی. اور یوں فرمایا اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب معاشرے کی بنیاد بڑائی اور عزت کی اور تقوی کی بنیاد ہوگی. ایسے نئے معاشرے کی بنیاد آپ رکھنے جا رہے تھے. اس لیے ان قدیم جاہلی رسم و رواج اور آباء و اجداد پر فخر، قومیت اور دیگر عصبیتوں کو اور جسے کہیں کہ عصبیتوں کو اور مباحات کو اور رنگ نسل کی بنیاد پر فخر اور غرور کو، ان کو سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا، دفن کر دیا اور بتا دیا کہ تمام انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنی ہوئی ہیں. جاہلیت کی ساری تہذیب کو ان الفاظ سے آپ نے لپیٹ دیا. یوں آپ نے عملاً ایسی لمحے جاہلیت کے بقیہ جتنے مفاخر تھے قدموں کے نیچے دفن کر دیے. اور قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری نہیں، اگر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، اور کوئی شخص کسی سے بڑھ کر نہیں، اگر ہے تو صرف زیور اسلام سے آراستہ ہو کر، اور فخر اور مباحات کا کوئی موقع نہیں، اگر ہے تو صرف اسلامی نظام کو مضبوطی سے تھام کر. جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کر لی تو پھر اللہ نے دنیا کے زمام اقتدار ان کے ہاتھوں میں دے دی اور دنیا ان کے سامنے سرنگو ہو گئی. تعجب ہے 1400 سال گزرنے کے بعد اب اس گڑے مردے کو مسلمان پھر کھود رہا، اور قومیت کی باتیں، وطنیت کی باتیں، علاقیت کی باتیں، زبان کی باتیں، رنگ نسل پر فخر، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، اور پھر ان کی آوازیں آج مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشرے میں پھر بلند ہو رہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی بیعت لی تھی، اور جس طریقے سے مردوں نے بیعت لی ایسی عورتوں نے بھی بیعت لی. مرد عورت دونوں برابر شریک ہیں اس ذمہ داری کو اٹھانے میں. اس لیے مسلمان عورت پر فرض ہے کہ مرد کی طرح وہ بھی اپنے دین کے مسائل جاننے کی کوشش کرے اور دینی زندگی کے بارے میں اسی بھی آگاہی حاصل ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی بیعت لی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی اجنبی عورت سے کبھی مصافحہ نہیں کیا، کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. صرف زبانی آپ نے بیعت فرمائی، اس کے خلاف مردوں کے ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت لی. مرد کے لیے کسی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت سے اس کی جلد مست ہو، اور کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اجنبی عورت سے وہ مصافحہ کرے یا اس کے ہاتھوں کو چھوئے. ہاں، شدید ضرورت کی بنیاد پر علاج معالجے کی صورت میں اور کوئی شرعی ضرورت عذر ہے تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے. تو پھر یہ سامنے بات آئی کہ مکہ جو فتح ہوا، آیا یہ بزور قوت فتح ہوا یا بذریعہ صلح فتح ہوا؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ مکہ بزور قوت فتح ہوا. ان حضرات کی رائے ہے، اور اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، سامان جنگ سے بھی آپ لیس تھے، لیکن سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے فتح کے بعد نہ مال غنیمت حاصل کیا، نہ کسی کو لونڈی اور غلام بنایا. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ بذریعہ صلح فتح ہوا، ان کے نزدیک تو یہ بات بالکل واضح ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ بطور قوت فتح ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سبب چونکہ اس شہر کی خصوصیت تھی، مکہ کی خصوصیت تھی، اس کی امتیازی حیثیت تھی
کہ وہ عبادت کی جگہ ہے، حق کا مرکز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے تمام دنیا والوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس لیے یہ مکہ مکرمہ کی فتح عظیم کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو اس کی مال غنیمت تقسیم فرمائی، نہ کسی کو لونڈی بنایا، کسی مرد کو غلام نہیں بنایا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے قربانیوں کے بدولت، مجاہدوں کے بدولت اور ہجرت اور تکلیفیں اور آزمائش کے گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے یہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ آپ اور آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فاتح بن کے اور اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ تشریف لے آئے۔ اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ اس کی اور جو برکتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکروں سے اللہ ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرمائے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جان نثار حضرات صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی یہ رات بہت مبارک ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ یوں بھی ہے کہ آج شب جمعہ بھی ہے، جمعرات کی فضیلت، اور پھر رمضان، اور پھر 21ویں رات۔ تو اللہ کرے بھائی ہماری یہ رات اللہ کو راضی کرنے میں گزرے، عبادت میں گزرے، اور نوافل میں اور تلاوت میں گزرے، اور اللہ کی ذات سے مانگنے میں گزرے۔ یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں خوب عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں تو آپ چادر کس لیا کرتے تھے اور آپ عبادت میں خوب ذوق شوق دکھاتے تھے۔ تو اللہ کرے ہمیں اللہ نے جو صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ کوئی نہیں پتا کون کب تک جیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے دائیں بائیں جاننے والے جو پچھلے سال رمضان میں زمین کے اوپر تھے، آج منومن مٹی کے نیچے ہیں، کسے کیا پتا۔ تو اللہ کرے ان گھڑیوں میں کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو پھر شرمندگی نہ ہو، پھر افسوس نہ رہے، پھر حسرت باقی نہ رہے۔ تو ان راتوں کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ سچی توبہ ہے، وہ سچی ندامت ہے۔ ان راتوں کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ سچی توبہ ہے، ہر گناہ پر سچی توبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جو بڑی راتوں کی دعا منقول ہے وہ یہی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا معافی کی ہے، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جس قدر ندامت کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی، توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ اپنی کی پہ سچی ندامت ہو۔ توبہ ہے ہی اصل میں ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو زندگی میں ہیں ان گناہوں سے دستبردار ہو جائے۔ جو خالق کے حقوق رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ان کی قضا کی فکر شروع کر دے، اور جو مخلوق کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام شروع ہو جائے۔ ان شرائط کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ ہے، وقت کی توبہ ہے، اور کیا اجر ہے اس پر اور کیا انعام ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اس پر حرف غلط کی طرح قلم پھیرا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو جائے تو۔ اس رمضان کی ان گھڑیوں کے بعد زندگی نئے سرے سے شروع ہو سکتی ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کی ساری سیاہی مٹائی جا سکتی ہے۔ تو یہ موقع ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اور ساری امت کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ